بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ نیب کے قوانین میں پارلیمنٹ میں جو منظور کیا تھا نیب سے متعلق، اس کی بعض شقیں منسوخ کر دی ہیں سپریم کورٹ نے۔ اس پہ شادیانے بھی بہت بجائے جا رہے ہیں اور اندیشے بھی بہت ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ میرا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ محض اس واقعے سے یہ نہیں ہوگا کہ لازمی طور پر آصف علی زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف اور بیگم شہباز شریف اور مریم نواز اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ انحصار صرف قانون پہ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اثر نو زیر بحث آ سکتا ہے، بڑا بینچ بنایا جا سکتا ہے، اس کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ حکمران طبقات ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ رہیں گے۔ جن لوگوں کے اپنے خربوں روپے بنائے ہیں وہ کیا آسانی کے ساتھ ہار مان لیں گے، اور ان حالات میں جو ان کے لیے سازگار بھی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فیصلہ صرف عدالت کو تو نہیں کرنا ہوتا، تفتیشی ادارے ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف تو 11 روپے کے منی لانڈرنگ کے سارے ثبوت موجود تھے، ثبوت بھی تھے، دستاویزی شہادتیں بھی تھی، گواہ بھی تھے، وعدہ معاف گواہ بھی تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جس دن ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی اس دن وہ وزیر اعظم بنا دیے گئے۔ وہ ایف آئی اے کا متعلقہ افسر کہتا ہے مجھے حکم ملا کہ ملزم تو وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے لیے جا رہا ہے، اور صاحبزادہ بھی اس کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ اسے بننا تھا، تو آپ عدالت میں مت جائیے گا۔ تفتیشی ادارے اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک اپنا عدالتی نظام بہت فرسودہ ہو چکا ہے، ساری دنیا جانتی ہے، بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ 130ویں نمبر پر ہے دنیا میں۔ تو جب اہلکار ہی متعلقہ محکموں کے اہلکار ہی حکمرانوں کے رحم و کرم پہ ہوں گے تو تفتیش کیا خاک ہوگی؟ امکان بہرحال بعض لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کے حوالے کر دیے ہیں، تو اب جو وہ چاہے گی وہ ہوگا، یہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ اب دیکھیے اس معاملے میں حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ کہنے کو تو دینے کو تو انہوں نے الیکشن کا حکم بھی دے دیا تھا سپریم کورٹ نے۔ پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے کہا سپریم کورٹ ہی ڈیوائیڈڈ ہے۔ اعتزاز احسن صاحب تو اعلانیہ کہتے رہے کہ 8 جج ایک طرف ہیں، 7 جج ایک طرف ہیں، اور ایک دوسرے سے بات کرنے کے روادار بھی نہیں۔ اور اب کیا ہوگا؟ اب کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ عمران خان کے وکلاء کی ٹیم کہتی ہے کہ کیا سرائی سے گریز کریں، واقعی کیا سرائی سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک پہلو تو یہ ہے عدالت کا، اور رہ گئے تفتیشی ادارے، تو وہ تفتیشی اداروں کو جو کہا جائے گا وہ کریں گے۔ یہ اپنا کیسے ہوا تھا کہ ڈاکٹر رضوان جو ہے اور کئی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ پراسرار حالات میں موت کی نیند جا سوئے۔ میرے خیال میں دوسرے مسائل زیادہ اہم ہیں، اس پہ تو کچھ انتظار کرنا چاہیے۔ دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ کل جمعیت علماء اسلام کے قافلے پہ حملہ ہوا اور مولانا حمداللہ سمیت کوئی درجن بھر آدمی زخمی ہوئے۔ تو آج کوئٹہ کے قریب پھر ایک واقعہ ہوا، 3 دہشت گرد مارے گئے۔ قبائلی پٹی میں، سوات میں طالبان کے ٹی ٹی پی کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ بات کسی طرح سمجھ میں نہیں آتی کہ جنرل باجوہ نے ان لوگوں کو ملک میں آنے کی اجازت کیسے دی؟ ایک تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اور ایک یہ کہ ان کی تعداد اس طرح سے کیسے بڑھ رہی ہے افغانستان میں۔ اب ہمارے لوگوں کو تو جنرلوں سے اور ججوں سے اور سیاستدانوں کی باہمی چپکلش سے فرصت نہیں ہے۔ وہ تو اس پہ اس وقت کیا سرائیاں ہو رہی ہوں گی کہ وہ بلاول بھٹو پھر بگڑ گئے، اور انہوں نے کہا ایک پارٹی ایسی ہے کہ جب حالات سازگار ہوتے ہیں تو گریبان پکڑتی ہے، اور ناسازگار ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتی ہے۔ تو جو اصل مسائل ہیں ملک کے اس پہ تو توجہ نہیں ہے۔ دہشت گردی یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ انہیں آنے کی اجازت دی گئی اور کوئی بندوبست نہیں کیا گیا۔ کوئی عارضی معاہدہ ہی کر لیتے طالبان سے، امارات اسلامی افغانستان سے، کہ یہ جو باڑھ ہے اس کو نہیں چھیڑا جائے گا کچھ عرصے کے لیے، تاکہ وہ کم از کم جہاں سے چاہیں ہر وقت داخل تو نہ ہو سکیں۔ کچھ تو کیا جا سکتا تھا۔ دوسری بات تعداد کیسے بڑھ رہی ہے، ہمیں تو فرصت نہیں ہے جائزہ لینے کی
لیکن دور دراز کے ملکوں کے جو اخبار نویس ہیں ان میں سے بعض نظر رکھتے ہیں افغانستان پہ، وہ کہتے ہیں تعداد بڑھ کے 15,000 تک ہو چکی۔ اس بات میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں کچھ لوگ ہیں جو ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان میں گویا صحابہ کا دور واپس آ گیا ہے، اور جناب وہاں تو اسلام نافذ ہو چکا ہے اور وہ ایک سپر پاور بننے والا ہے، وہاں تیل کے چشمے نکل آئے ہیں، وہاں عجیب و غریب معدنیات دریافت ہو گئی ہیں، اور وہ چند برسوں میں امریکہ کا، برطانیہ کا، فرانس کا، چین کا، جرمنی کا ہم پلہ ہو جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پراپیگنڈے کے بل پر جیتے ہیں، جنہیں ہمیشہ یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ ملک میں کیڑے ڈالے جائیں، جو خامیاں وہ تو ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی خامیاں، اور کسی بھی ملک کو جو ہے وہ ایک مثالی ملک کے طور پر پیش کیا جائے، اور افغانستان کو تو ظاہر ہے ایک خاص مکتب فکر کو بہت عزیز ہے۔ وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ مولانا حمداللہ کے قافلے پہ حملے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے جو یہاں جو مکتب فکر ہے اس کے زیر اثر نہیں ہے، یہ بھارت کا جو مکتب فکر ہے اس کے زیر اثر ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان بننے کے مخالف نہ صرف تھے، بننے کے بعد بھی مخالف رہے، اور جن کی ہمیشہ وہ جو وہاں کا دیوبند کا بھارت میں جو ایک نمائندہ ہوتا ہے، جو کانگریس کا اکثر سیکرٹری جنرل ہوتا ہے صوبے کا یا مرکز کا، دہشت گردی اصل مسئلہ ہے، بہت سنگین مسئلہ ہے، اور امارات اسلامی افغانستان والے بالکل اسے نہیں روکیں گے۔ وہ صدیوں سے جہاد کا انہیں جو سبق پڑھایا جا رہا ہے وہ سبق نہیں ہے جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا، جس میں یہ تھا کہ کارخانے میں کام کرتا ہوا مزدور استثناء ہے، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور کھیت کھلیان میں جتا ہوا جو کاشتکار ہے وہ اسے امان دیا جاتا ہے، بچے، عورتیں اور بوڑھوں کو امان دیا جاتا ہے، بے گناہوں پہ، غیر متعلق لوگوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا، فصل نہیں جلائی جا سکتی، درخت نہیں کاٹا جا سکتا۔ ان کا اپنا اسلام ہے۔ یہ پچھلی بار بھی جب آئے تھے تو انہوں نے ترکمانوں کے ساتھ کیا کیا تھا، اور تاجکوں کے ساتھ کیا کیا تھا، اور ہزارہ جات کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا تھا، اور یہ اب بھی وہی کریں گے۔ ان کا اپنا اسلام ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ ہمارے حلیف ہیں، چونکہ حلیف ہیں اس لیے انہیں حق ہے کہ پاکستان میں بے گناہوں کو قتل کریں۔ اب پاکستان نے اچھا کیا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر روک دیا ہے، یعنی کھول دیا، بارڈر کھول دیا ترخم کا، اس لیے کہ اس کی تکلیف تو افغان عوام کو ہوگی، اور وہ تو ہمارے دشمن نہیں ہیں، اور تمام دنیا کے انسانوں کی طرح وہ بھی امن چاہتے ہیں۔ باقی کوئی بہت امیدیں وابستہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، کسی بھی ملک کی حفاظت فوج، تنہا فوج نہیں کیا کرتی، حکومت نہیں کیا کرتی، قوم کرتی ہے، ایک زندہ اور باشعور قوم جو خود ترسی کا شکار نہ ہو، جو باشعور ہو، جو اپنا نفع نقصان سمجھتی ہو، جو خود ترسی کا شکار نہ ہو۔ اللہ کی آخری کتاب میں لکھا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسانوں کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ ویرانے گلستاں ہو جاتے ہیں اگر تک و تاز کی جائے۔ چین کیا تھا ابھی کل تک؟ ایک اجڑا ہوا ملک تھا، دنیا کا غریب ترین ملک۔ وہ 25-30 سال میں ایک خوشحال ملک بنا، اور 30-40 سال میں اتنی بڑی سپر پاور بن گیا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ لرزہ بر اندام ہے، اس کے حلیف بھی۔ اور جاپان کیا تھا انہیں 2 ایٹم بموں کا شکار ہونے کے بعد، اور کوریا کیا تھا، اور دوسری عالمگیر جنگ سے ادھرا ہوا برطانیہ کیا تھا، جسے امریکیوں نے حکم صادر کیا کہ وہ اپنی کالونیوں کو آزاد کرے۔ تو یہ تو سارا کوشش پہ منحصر ہے۔ اگر کوشش کی جائے گی، کوشش کی نہ میڈیا کو پرواہ، میڈیا تو شریک کار ہے ان سب چیزوں میں جو برپا ہو رہی ہیں، نہ دانشوروں کو کوئی فکر ہے، اور نہ علماء کو درس و تدریس سے فرصت نہیں، یا بعض کو سیاست سے فرصت نہیں ہے۔ کوشش کی جائے تو ہر مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، ایک پورے عزم کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ۔ ویسے بھی اب ہماری قوم کا یہ فعال طبقات کا یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ مفلس درماندہ ہیں، لوگ بھوک کا شکار ہیں، لوگ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، افتادگان خاک جن کی حالت خراب ہے، تیزی 60 لاکھ آدمی جو ہیں وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے، 16 ماہ میں 20 لاکھ بے روزگار ہو گئے۔ یہ تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو عمران خان ہے۔ اس سے نجات حاصل کر لی جائے تو باقی چیزوں کے بارے میں بھی سوچ لیا جائے گا۔
آج تو بس اتنا ہی، کل پھر بات کریں گے انشاءاللہ.